بلدیاتی انتخابات ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی ہوئے، ہم نے اس میں مقابلہ کیا، ہمارے خلاف جو صورتحال خیبر پختونخوا کے اندر ہمیں سامنا کرنا پڑا، ہم نے اس پر بھی اس اجلاس میں تبصرے کیے، بلوچستان کے اندر اور اب سندھ کے بلدیاتی انتخابات پر بھی یہاں سندھ کی صوبائی جماعتیں تمام پارٹیوں کی وہ تبصرہ کر رہی ہیں۔ میں صرف اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سندھ ہم سب کا ہے، سندھ پاکستان کا حصہ ہے۔ ہم تقسیم ہند کے بعد جب سے پاکستان میں جمہوریت آئی ہے، یا اس پاکستان میں قدیم جمہوریتی جماعتوں میں مسلم لیگ ہے یا پھر جمعیت علماء اسلام ہے، ہم پاکستان کے سے پہلے کی وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے ہندوستان میں بر صغیر میں مسلمانوں کی قیادت کی ہے، رہنمائی کی ہے، اور فرنگی کے خلاف جو کردار جمعیت علماء کا ہے اس کی جدوجہد کو بھی 100 سال پورے ہو گئے ہیں۔ ہم پاکستان میں حالات کی پیداوار جماعت نہیں ہیں، ہم پاکستان کے اندر کسی ایک خاص مزاج کی پیداوار کی جماعت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی سیاسی جدوجہد میں 100 سال پورے کر چکے ہیں۔ میں اور مجھ سمیت تمام جماعتیں یہاں، مجھے بھی انتخابات پر اور انتخابی عمل پر اعتراض ہے، میرے دوستوں کو بھی انتخابی عمل پر اعتراض ہوتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہوتا ہے، پاکستان مسلم لیگ کو بھی ہوتا ہے، یہاں دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی ہوتا ہے، اور ہم ان انتخابات کے حوالے سے اس انتخابی عمل کے مارے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت، صاف شفاف انتخابات کے لیے اتحاد کیا، جدوجہد کی۔ ہم نے اس حکومت کو بھی تختہ الٹا کہ جو 2018 میں ریگڈ الیکشن کی حیثیت میں اس اقتدار ایوان میں اقتدار پر جن کا قبضہ آیا، لیکن ہم نے جدوجہد کی۔ آج بھی ہم اس عزم کے ساتھ اس پارلیمان میں کھڑے ہیں کہ اگر انتخابی عمل میں کہیں پر بھی دھاندلی ہوگی، جمعیت علماء اسلام اس دھاندلی کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی، اور ہر انتخابی عمل کو جب تک وہ شفاف نہیں ہو جاتے انشاءاللہ اس کی شفافیت کے لیے جدوجہد کرے گی، اور ہر جمہوری جماعت کرے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی پاکستانی اس ملک میں بے یار و مددگار نہیں ہے، بے سہارا نہیں ہے۔ اگر ہم پارلیمان میں موجود ہیں، ممکن ہے کہ بلوچستان کے اندر مسلم لیگ کے ممبران نہیں ہوں، لیکن یہاں مسلم لیگ کے لیڈران موجود ہیں، وہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر پیپلز پارٹی کی وہ نمائندگی نہ ہو، لیکن آپ ان کی نمائندگی کرتے ہیں، یہاں ان کے لیڈران نمائندگی کرتے ہیں۔ اس طرح پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر اگر ہمیں نمائندگی نہیں دی جا رہی، ہمارے راستوں کو روکا جا رہا ہے، تو ہم اپنے کارکنوں کو اور اپنے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی نمائندگی کے لیے یہاں آپ کا رکن بھی موجود ہے، جمعیت علماء اسلام کا ہر ممبر آپ کی نمائندگی کرے گا، اس قوم کی نمائندگی کرے گا۔ لیکن اس حوالے سے ہمیں سنجیدگی سے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اپنے انتخابی عمل پر جو ہمیں اصلاحات اور اقدامات کرنے ہیں، ضروری ہیں، اس کے لیے ہمیں دعوت دی جانی چاہیے تھی، لیکن ہم دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس نئے انتخابی اصلاحات اور اقدامات کے حوالے سے کوئی فارمولہ ہو تو ہمیں بتائیں، ہم وہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن خدا را اس ڈنڈا ماری سے اور اس قسم کی جو سیاسی انتخاباتی پریکٹسز ہو رہے ہیں، اس سے قوم کو نجات دلائیں، اس قوم کو متحد رکھیں۔ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پر فاضل ممبر نے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کی تیسری نسل پاکستان میں سیاست کر رہی ہے۔ میں ان کی تینوں نسلوں کی سیاسی نظریاتی وابستگی کا احترام کرتا ہوں، اور ان کے پاکستان کے حوالے سے خدمات کو تسلیم کرتا ہوں، اور ان کی جو والدہ کی خدمات ہیں، ان کے جو نانا کی خدمات ہیں، ان کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ ہم تقسیم ہند سے مسلمانوں کی تاریخ رکھتے ہیں۔
اور جب آئین بن رہا تھا تو جہاں آپ کے نانا تھے مد مقابل میں میرے دادا تھے، جہاں آپ کی والدہ تھی مد مقابل میں میرے والد صاحب تھے، لیکن خوش قسمتی ہے کہ آپ اور ہم ایک صف میں ہیں۔ میں آپ کو اس ایک صف کے حوالے سے بھی اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آئے ایک متحدہ پاکستان کے لیے آغاز کریں اور ایک صاف شفاف انتخابات جو اس قوم کا دیرینہ اور پرانا مطالبہ ہے اس حوالے سے ہم عملی اقدامات کریں۔ ہم بحیثیت جماعت کے ہمارے گلے ہیں، ہمارے اعتراضات ہیں لیکن وہ ہم اسمبلی کے فلور پر آپ سے نہیں بلکہ وہ کسی اور فورم پر کریں گے، لیکن یہاں پر جو ذمہ داری ہماری ہے اس کو ہم نبھائیں گے، بلا تفریق نبھائیں گے، پاکستان کے لیے نبھائیں گے، اسلام کے لیے نبھائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ تھینک یو جی۔